السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. میں مسجد کی انتظامیہ، ذمہ داران اور کلیان کے آس پاس کے جماعتی احباب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے چند دنوں پہلے مجھ کو اسی مسجد میں خطبہ جمعہ کا موقع دیا، اور آج ہنگامی صورت میں جلد بازی میں یہ پروگرام مرتب کیا گیا، کیونکہ میرا سفر متعین نہیں تھا کہ میں یہاں آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا. لیکن بہرحال اللہ رب العالمین نے جو توفیق دی ہے اور جو امکانات ہیں اس کا استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کلیان کی اس جامع مسجد میں آپ سے دوسری بار مخاطب ہوتے ہوئے حقیقت میں خوشی محسوس کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے. میں صوبائی جمعیت کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ہر موقع پر مجھ ناچیز کو کچھ نہ کچھ موقع دیتے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو سکوں. جو آیت کریمہ سورۃ النساء کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہی آیت کریمہ در حقیقت محور و مصدر ہے آج کے اس درس کا. اختصار کے ساتھ میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام اور اسلاف امت کے اقوال کی روشنی میں چند وہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں جن چیزوں سے ہم غفلت کا شکار ہیں. ہماری ذمہ داریاں بحیثیت مسلمان کے کیا ہیں، بحیثیت اہل حدیث کے کیا ہیں، بحیثیت سلفی کے کیا ہیں، اور ہم کون سے جدید مناہج سے متاثر ہو کر کے ان ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. بہت اختصار کے ساتھ، موضوع طویل ہے لیکن چند نقاط کی شکل میں اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی. منہج سلف کیا ہے اور ہم کو اس کی تلقین کیوں کی گئی ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کے طریقے سے سرکشی اور بغاوت کرتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کی ہدایت کا راستہ اس کے لیے واضح ہو چکا ہے، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں علماء نے یہ بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں نے تم کو ایک ایسے واضح راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کے طریقے سے روشن ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک، اتنے واضح راستے پر چھوڑنے کے بعد بھی اگر کوئی اس راستے کی پیروی نہ کر سکے تو ایسی صورت میں وہ ہلاکت کا اپنے بارے میں متمنی ہو سکتا ہے، وہ ہلاک ہونے والا ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے دنیا کا جو دستور بنا دیا، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اور دین اسلام کی اصالت کو دنیا کے سامنے واضح کرنے کا جو طریقہ اور جو سنتیں دنیا کے اندر رائج کی ہیں، چھوڑی ہیں، وہ اتنا واضح راستہ ہے. آپ حدیث رسول اٹھا لیں،
آپ قرآن مجید اٹھا لیں، آپ صحابہ کرام کے اقوال اٹھا لیں، منہج سلف کی روشنی میں اگر آپ سلسلہ وار لوگوں سے، ایک آدمی سے دوسرے آدمی پر، دوسرے سے تیسرے پر، تیسرے سے چوتھے پر، اور اس سلسلے کے ذریعے آپ صحابہ کرام کے طریق اور راستے سے ہوتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہیں تو راستہ بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید کی سند، حدیث رسول کی سند محفوظ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا علم یا کوئی بھی ایسی شریعت نہیں ہے جس شریعت اسلامیہ، جس شریعت کے بارے میں اس شریعت کو ماننے والے یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی، اور جو ہمارے دین کے نام پر ہم تک باتیں آئی ہیں ان باتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اتنی زیادہ پاکیزہ اور اتنا زیادہ صاف ستھرا اور اتنا زیادہ مضبوط راستہ کسی شریعت یا کسی مذہب نے اختیار کیا ہو۔ دین اسلام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو سلسلہ چلایا وہ علماء کا سلسلہ چلایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق و مصدوق تھے، جن سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تھی، دینی امور میں آپ کو معصوم بنایا گیا تھا، انہوں نے فرمایا الانبیاء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بیانی کی ہے، یا علماء پر عدم اعتماد یا علماء بیزاری کا موقف اختیار کر کے ہم دین کے ساتھ نا انصافی کرتے ہیں۔ تو دین کو محفوظ کرنے کے لیے رب کائنات نے اتنا صاف ستھرا اور اتنا مضبوط راستہ بنا لیا کہ اس راستے کو دنیا کے کسی مذہب میں، کسی دستور میں یا کسی بھی ضابطے میں آپ تلاش کرتے پھریں آپ کو نہیں ملنے والا۔ آپ اپنے گھر کے ریکارڈ کو، اپنے گھر کے دستاویز کو اگر یہ چاہیں کہ 100 سال پہلے کے دستاویز کو نکال کر کے اس کی بحث و تحقیق کریں تو آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے، لیکن علماء ایسے موجود ہیں جن کو احادیث رسول اور قرآن مجید کی آیتیں مع سند منہ زبانی آج بھی یاد ہیں۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں اور سچے ثابت ہوں گے کہ میں نے اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اور اس نے فلاں صحابی رسول سے، اور صحابی رسول نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ اور اس پوری سند کو آپ بحث و تحقیق کر کے کھنگال ڈالیں۔ محدثین نے اس کو پاکیزہ باقی رکھنے کے لیے، مضبوطی فراہم کرنے کے لیے، ہر قسم کی کمزوری سے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ضوابط متعین کیے تھے، وہ ضوابط اتنے زیادہ مضبوط تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان لوگوں کے شرائط آپ پڑھ لیں، کوئی انسان اپنی عملی زندگی میں، نجی زندگی میں، روزمرہ کے معمولات میں بھی اگر جھوٹ بول دیتا ہے تو اس سے حدیث رسول ناقابل اعتماد ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کے پانی پی لیتا ہے تو محدثین اس سے حدیث نہیں لیتے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک جانب ایک سنت کی مخالفت کرے تو دوسری جانب دین کے امور میں کوئی خیانت کر جائے۔ یہ احتیاط تھا جس کے بعد یہ دین آج کتب ستہ یا دواوین سنت کی کتابوں میں، قرآن مجید میں، کتب تفسیر میں، علوم شریعت کی مختلف کتابوں کے اندر من وعن محفوظ ہے۔ آج بھی محدثین اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ عبارت میں یہاں پر واو آئے گا یا یہاں پر کوئی دوسرا لفظ یا حرف استعمال کیا جائے گا، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ یا بعد کے محدثین نے اسی بنیادوں پر حدیث کے بارے میں یہاں تک حکم لگایا ہے کہ حدیث واو کے حرف کے حساس صحیح ہے اور بغیر واو کے ضعیف ہو جاتی ہے، فلاں کیفیت میں صحیح ہے، فلاں کیفیت میں ضعیف ہو جاتی ہے۔ یہ باریکیاں جو ہیں دنیا کے کسی بھی مسلک اور کسی بھی مذہب کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے۔ صرف مسلک حق، منہج سلف کے مطابق چلنے والے
وہ حضرات جو اس کے امین ہیں، اس کے محافظ ہیں، جن حضرات کے سپہ سالاروں میں امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور اسی طریقے سے دوسرے محدثین، اور جن کے اسلاف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے سارے کے سارے صحابہ کرام یہ سب کے سب گزرے ہیں، یہ حقیقت میں ان کے وارثین اور حقیقی وارثین اور وراثت کے حقیقی دعوے دار وہی لوگ ہیں جو سلفیت کی حقیقی ترجمانی کرنے کے دعوے دار ہیں۔ کوئی شخص کتنا بھی اتہام لگا لے، لیکن جو پاکیزگی اس مسلک کے اندر موجود ہے، قرآن و سنت کی بات آ جائے، اس کے بعد باپ دادا کچھ کہتے رہیں، ان کا استاذ کچھ کہہ دے، ان کا شیخ کچھ کہہ دے، ان کا عالم کچھ کہہ دے، یہ قرآن و سنت کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنے قرابت داروں اور اپنے متعلقین کی باتوں کو کنارے کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو کذاب کہتے تھے اور اس کو حدیث روایت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے بعض اساتذہ ایسے تھے جو امام بخاری کی شرط پر مکمل نہیں اترتے تھے، لہذا امام بخاری نے ان سے روایت نہیں کی ہے بلکہ انہی اساتذہ سے روایت کی ہے جو اساتذہ امام بخاری کی شرط کے مطابق کھرے اترتے ہیں۔ یہ انصاف تھا، یہ عدل تھا جو ہمارے اسلاف نے اختیار کیا، اور یہی طریقہ ہمارا ہے کہ جماعت اہل حدیث کا بڑے سے بڑا چہرہ، بڑی سے بڑی شخصیت اگر ہمارے سامعین کے دل و دماغ میں شبہات کے نام پر ذرہ برابر بھی کوئی غلط فہمی پیدا کرتا ہے تو ہم اس کے سامنے اس کی شخصیت کے احترام کا تو اعتراف کرتے ہیں، لیکن حق کو اس سے زیادہ محترم سمجھ کر کے اس کی شخصیت کو کنارے کر دیتے ہیں اور حق کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا وتیرہ ہے، ہمارے منہج کا ضابطہ ہے کہ حق ہماری نظر میں شخصیات سے زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے۔ یہ پاکیزہ راستہ، جس راستے کو لے کر کے اس دعوت کے میدان میں منہج سلف کے مختلف گوشوں کو لے کر کے اس دعوت سلفیت کے میدان میں جو لوگ چلتے ہیں، یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ سب سے پاکیزہ طریقہ ہے۔ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے بالکل واضح کر دیا، فرمایا وَمَن يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، ہدایت کے راستے کے واضح ہو جانے کے بعد نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کے لیے اسی راستے کو سازگار بنا دیتے ہیں۔ بعض آیات میں ہے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، وہ شخص کتنا بدنصیب ہے جس کے لیے اس کے برے اعمال کو مزین کر دیا جاتا ہے، اور صرف مزین نہیں کیا جاتا، فرآہ حسنا، بلکہ وہ بدعت کرتا ہے تو بھی اس کو کار ثواب سمجھتا ہے، شرک کرتا ہے تو بھی اس کو کار ثواب سمجھتا ہے، قبر پرستی کرتا ہے تو بھی اس کو سنت سے ثابت مانتا ہے، توحید کا حصہ سمجھتا ہے۔ یہ وہ شخص بدنصیب شخص ہے جس کے لیے اس کی برائیوں کو مزین کر دیا گیا ہے اور اس کو وہ اچھا سمجھ کر کے، دین تصور کر کے، دین باور کر کے دنیا کے اندر انجام دیتا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز ہمارے مسلک و منہج کی یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ ہم جن راستوں پر چل رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ جہل، کم معلومات اور علماء سے دوری کے نتیجے میں ہم کسی بات کو صحیح سمجھ کر کے انجام دیں اور وہ غلط ہو جائے۔ کسی چیز کو صحیح سمجھ کر کے اسلام کا حصہ سمجھیں اور وہ غلط ہو، اور اسی غلط فکر پر ہم نئی نسل کی تربیت کریں، اسی کے مطابق دروس پیش کریں، اسی کے مطابق خطبات پیش کریں، اسی کے مطابق نئی نسل کی تربیت کریں۔ اگر یہ تصور اور یہ چیز
اور یہ مجرمانہ روش ہمارے اندر موجود ہے تو ایسی صورت میں ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نولیہ ما تولی، ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیتے ہیں جس پر وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے وہی راستہ متعین کر دیا جاتا ہے جس راستے کے لیے اس نے کاوشیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس نے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسروں کا راستہ اختیار کر لیا۔ علامہ ابن قدامہ غالباً اور دوسرے علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ اتباع کا راستہ، مومنوں کا راستہ جس کے بارے میں اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے واضح طریقے سے گفتگو کی ہے، غیر سبیل المؤمنین، یہ راستہ شیطان رجیم کا راستہ ہے، اور سبیل مؤمنین یہ حقیقت میں صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ صحابہ کرام کا راستہ جس پر چل کر کے ان لوگوں نے دنیا کے سامنے اسوہ اور نمونہ پیش کیا، اور وہ راستہ صحیح ترین، پاکیزہ ترین اور دنیا کا مضبوط ترین راستہ کیوں نہ ہو جب اس راستے کی تعیین اور اس کی رہنمائی اور اس کی تربیت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچوں کے طرح سے انگلی پکڑ پکڑ کر کے سکھایا، چلنا کیسے ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، پانی کیسے پینا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، لیٹنا کیسے ہے، بیدار کیسے ہونا ہے، مسکرانا کیسے ہے، اور ایسے ہی بالوں میں کنگھی کیسے کرنی ہے، پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، شادی بیاہ کیسے کرنی ہے، بچوں کی ولادت کے احکامات کیا ہیں، ہر چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طریقے سے ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ تو یہ راستہ دنیا کا پاکیزہ ترین، مضبوط ترین، صحیح ترین اور ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ راستہ ہے، کیونکہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے اور صحابہ کرام کی تربیت کرنے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار ادا کیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ذمہ داری رب کائنات نے لے رکھی تھی۔ اگر آپ اس راستے پر آنے والی باتیں یہ کہہ کر کے کنارے کر دیں کہ یہ راستہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، دلیل موجود ہو، تو گویا آپ نے شبہات پیدا کر کے صحابہ کرام کو سب سے پہلے مطعون کر دیا، صحابہ کرام سے پہلے ائمہ اعلام کو مطعون کر دیا، پورے کے پورے سلسلے سند کو مطعون کر دیا۔ اور یہ طعن یہیں پر نہیں رکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بارے میں شبہات، آپ کے اوپر طعن، اور جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجروح کر دیا گیا وہاں گویا اپنے آپ نے اپنے خالق حقیقی رب کائنات کے اوپر اتہام لگا دیا۔ لہذا یہ راستہ جو دلائل سے واضح ہو کر کے ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے، اس راستے کو لے کر کے چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس دنیا کے اندر دو طرح کے مناہج ہیں اگر خلاصہ دیکھا جائے۔ ایک منہج اہل بدعت اور اہل کلام کا منہج ہے، اور ایک منہج اہل سنت والجماعت کا منہج ہے۔ بنیادی طور سے ان دونوں کے درمیان اگر آپ کو فرق سمجھنا ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اہل کلام اشاعرہ اور معتزلہ کے طرز پر دین اسلام کے دلائل کو اپنی عقل پر تول کر کے قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں۔ اگر ان کی عقل کے مطابق دلیل موجود ہے تو ایسی صورت میں اس دلیل کو وہ تسلیم کریں گے، اور ان کی عقل پر وہ دلیل نہیں بیٹھتی تو اپنی عقل کو ترجیح دے کر کے دلیل کو کنارے کر دیں گے۔ یہ اہل کلام کا طریقہ ہے جو بعد کے ادوار میں یا موجودہ دور میں اخوان المسلمین کے قائدین کا طریقہ رہا، جس پر تھوڑی سی گفتگو میں کرنا چاہوں گا، جو غالی قسم کے اشاعرہ اور معتزلہ کے طریقے پر چلے اور یہاں تک کہا کہ ہم عقل پر حدیثوں کو تولیں گے، عقل پر حدیثیں نہیں آتی تو تفہیم القرآن جیسی کتاب تک کے اندر حدیثوں کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ یہ کون سی شریعت ہے
کہ آپ اپنی ناقص عقل پر دین اسلام کو تولیں اور اس کے بعد اس طریقے کو مطعون کر دیں جو طریقہ ایک پاکیزہ سرکل سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچتا ہے، جس پاکیزہ راستے پر صحابہ کرام جیسے سپہ سالاران امت موجود ہیں، جس پاکیزہ راستے پر تابعین اور تبع تابعین موجود ہیں، جس پاکیزہ راستے پر ائمہ محدثین موجود ہیں، اور جس پاکیزہ راستے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب اور اپنے اقوال کے اندر ذکر فرمایا تھا، تو یہ راستہ بہت پاکیزہ راستہ ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا جس نے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور کا راستہ اختیار کیا، ہم اس کو اسی پر چلا دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور اس کو جہنم رسید کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آپ نے ابھی صوبائی جمعیت اہل حدیث کی کانفرنس میں اس بات کو سنا ہوگا کہ صراط مستقیم کیا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، رب کائنات نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور دائیں اور بائیں کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ نے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہی رب کائنات کا صراط مستقیم ہے، اور دائیں اور بائیں جانب لکیریں کھینچی اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راستوں کی پیروی مت کرنا، کیونکہ ان راستوں میں سے ہر راستے پر ایک ایک شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو شبہات کا شکار بنا کر کے راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے۔ تو منہج سلف اور منہج اہل کلام میں بنیادی طور سے یہ فرق ہے کہ اہل کلام اور اہل بدعت جس قدر اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں اسی قدر وہ گمراہی کے راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں۔ کسی کے ہاں گمراہیاں کم ہیں، کسی کے ہاں زیادہ ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ اہل کلام کے ضابطے کے بالمقابل ان کا جو پاکیزہ راستہ ہے وہ راستہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی دلیل کو سلف صالحین یعنی صحابہ کرام کے فہم پر سمجھتے ہیں، وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہم اس کو ہر حالت میں تسلیم کرتے ہیں۔ لو کان الدین بالرأی، اگر دین کی بنیاد رائے پر ہوتی تو موضوع پر مسا نیچے کی جانب کیا جاتا، اوپر کی جانب نہ کیا جاتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا واضح موقف ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین جس نے اس دین کو نازل فرمایا ہے، اگر ہم اپنی ناقص عقل پر اس دین کو تولنے لگیں گے تو گویا ہم نے رب کائنات کی شان میں گستاخی کر دی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کی کوئی بات ہماری عقل میں نہیں آتی تو ہم اپنی عقل اور رائے کو متہم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین میں کوئی خلل نہیں، لیکن ہماری عقل میں خلل ہو سکتا ہے۔ اور یہی وتیرہ صحابہ کرام کا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، غالباً بیعت رضوان کے موقع کا واقعہ ہے، فرماتے تھے اتہم الرائے، اپنی رائے کو اتہام دے دو، اپنی رائے کو متہم کر دو، رائے کے مطابق کوئی فیصلہ مت کرو، جو شریعت اسلامیہ بتاتی ہے ہمارے عقل میں آئے نہ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فیصلے کیے، صحابہ کرام مایوس ہو گئے، صحابہ کرام سمجھنے لگے کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود ایک قدم پیچھے کیوں ہٹاتے ہیں، لیکن جب نتائج نکلے تب صحابہ کرام کہتے ہیں تب ہم کو پتا چلا کہ اس کا اصل محور کیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا۔ آپ دیکھیں وہ جنگ، میدان جنگ میں ایک صحابی رسول تھے، صحابہ کرام نے ان کو دیکھا، بڑی تیزی کے ساتھ وہ کفار کو قتل کرتے چلتے ہیں، تلوار گھماتے جاتے ہیں، شہسوار تھے۔ صحابہ کرام نے کہا یہ تو یقیناً جہاد میں نکلے ہیں اور ان کو شہادت کی موت ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی تو آپ خاموش ہو گئے، اور ایک لمحے کے بعد فرمایا کہ لا فی النار، یہ جہنمی ہیں۔
صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کو تعجب ہوا، اتنی بہادری سے اسلام کا دفاع کرنے والی شخصیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نکلے تو کیا دیکھتے ہیں، ان کو زخم لگا تھا، زخم کی تاب نہ لا سکے، شدید تکلیف تھی، تلوار کو زمین میں گاڑ دیا اور اس کے اوپر کود کر کے خودکشی کر لی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے۔ تھوڑی سی خاموشی جو تھی وہ رب کائنات کی جانب سے پیغام کا انتظار تھا کہ رب کائنات جو کہے گا اس کے مطابق جواب دوں گا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس منہج کو متعارف کرایا، وہ اہل سنت والجماعت اسی منہج کی ترجمانی کرتے ہیں، اور یہ منہج ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اہل کلام کے طریقے سے دین کو عقل اور رائے پر نہیں تولا جائے گا، بلکہ دین پر دلیل کے مطابق عمل کیا جائے گا، اور دلیل کا پورا خاکہ چاہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے، صحابہ کرام نے جیسے ذکر کر دیا ویسے اس کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ تو یہ اہل سنت والجماعت اور اہل کلام کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے۔ منہج اہل حدیث یا سلفیت یہ اسی کا صفتی نام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی مستقل جماعت ہے، یہ کوئی مستقل ایک ایسا حزب، یہ ایسا گروہ ہے جس نے کسی بندش کی بنیاد پر یا کسی شخصیت کی جانب نسبت کی بنیاد پر اپنا یہ نام موسوم کیا ہے، بلکہ یہ نام صفاتی نام ہے۔ اگر ان کو سلفی کہا جائے تو گویا یہ اپنے گزرے ہوئے ان لوگوں کی جانب نسبت کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے حقیقی ترجمان تھے۔ ان کو اہل الحدیث کہا جائے تو گویا یہ حدیث کی جانب نسبت کرتے ہیں، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ حدیث یہ قرآن مجید کو شامل ہے، لہذا اہل الحدیث کہنے والا یہ قرآن و سنت دونوں پر عمل کرنے والا ہے۔ اور میں یہاں پر برملا اس بات کا اعلان کرنا چاہوں گا، اس بات کی صراحت اور وضاحت کرنا چاہوں گا، بعد میں جو لوگ سنیں گے وہ بھی اس پر غور و تدبر کریں کہ جماعت اہل حدیث کا کوئی فرد اگر سنت کے کسی مسئلے میں تساہل کا یا غفلت کا شکار ہے، منہج سلف کی ترجمانی میں کسی انداز کے تساہل یا غفلت کا شکار ہے، تو ہم اس مسئلے میں اس کو جماعت اہل حدیث کا فرد تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ وہ رجوع کرے گا قرآن و سنت کی جانب، سابقہ غلطیوں سے توبہ کرے گا۔ اگر اس نے دعوت و تبلیغ کر کے ان چیزوں کو نشر کر دیا ہے تو اس کی تلافی کرے گا، تب اس مسئلے میں اس کو جماعت اہل حدیث کا فرد تصور کیا جائے گا اور تسلیم کیا جائے گا۔ تو یہ ایک انصاف اور عدل کی بات ہے، یہ ہمارے گھر کی لونڈی نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں اس کو دنوں رات میں جیسے چاہیں جو رنگ چاہا دیں، جو کپڑا پہنا دیں، جو نام دے دیں، جس انداز سے چاہیں کہیں بھیج دیں، کہیں سے بلا لیں۔ یہ دین امانت ہے رب کائنات کی، یہ دین امانت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی، یہ دین امانت ہے صحابہ کرام کے فہم کی۔ لہذا اس دین میں کسی انداز کی خیانت چاہے اپنی جماعت کا کوئی کرے یا غیر جماعت کے لوگ کریں، یہ ناقابل برداشت ہے، کیونکہ یہ خیانت ہمارے اپنے ذاتی حقوق میں، مساجد کے مینجمنٹ میں، جمعیات کے تصورات میں نہیں کی جاتی، بلکہ اگر یہ خیانت ہوتی ہے تو یہ خیانت رب کائنات کے دین کی خیانت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خیانت ہے، صحابہ کرام کے فہم میں خیانت ہے۔ لہذا اس کو کوئی بھی باغیرت مسلمان اگر برداشت کرتا ہے تو اس کو اپنی غیرت و حمیت پر نظر ثانی کر کے اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ منہج اہل سنت والجماعت اور منہج اہل کلام والبدعت کے درمیان فرق ہے، اور یہی اتحاد و اتفاق کا تصور ہے۔
شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں بیشتر مقامات پر فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، ان کا یہ نام یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ہاں اجتماعیت ہونی چاہیے، ان کے ہاں قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر آپسی محبت ہونی چاہیے، ان کے ہاں قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیادوں پر آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور اہل بدعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل البدعت والفرقہ، اہل بدعت کے فکر کو، ان کے مناہج کو تفرقہ سے، انتشار سے تعبیر کیا گیا۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کیونکہ بدعت یہ تفرقہ اور انتشار کا عین محور ہے۔ ہر انسان، ہر مفتی، ہر عالم، ہر فقیہ اور ہر شخصیت اپنے لحاظ سے فتویٰ دیتی ہے۔ جب ان کے یہاں کوئی ترکیز نہیں ہے قرآن و سنت کے دلائل پر تو انتشار پیدا ہونا لازمی چیز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر اسی مسجد میں 5 لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے، ایک شخص حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، دوسرا شافعی ہو، تیسرا حنبلی ہو، چوتھا مالکی ہو اور 5واں اہل الحدیث ہو، اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ ہم فلاں مسلک کی بنیاد پر آپ کو فلاں مسئلے کی جانب بلاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو حنفی ہوگا وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کو اپنے پلیٹ فارم پر نہیں کھینچ پائے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ ہمارا امام ایسا نہیں ایسا کہتا ہے، لہذا ہمارے لیے شافعیہ کے نام کا الگ جھنڈا گاڑ دیا جائے، حنابلہ الگ جھنڈا لے کر کے چلیں گے، مالکیہ الگ لیں گے اور شوافع اور احناف الگ لے کر کے چلیں گے۔ لیکن اہل الحدیث جو ہوگا وہ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ میرا جھنڈا تو قرآن و سنت ہے، اور کون سا ایسا بدبخت مسلمان ہو سکتا ہے جو قرآن و سنت کی بنیاد پر اس جھنڈے کے نیچے نہ آنا چاہے۔ اور یہی اتنا نہیں ہے، اہل الحدیث کا بنیادی ضابطہ ہے کہ یہ اپنے اسلاف کا احترام کرتے ہیں۔ اور چھوٹی سی مثال جو اس سے پہلے کئی بار دی جا چکی ہے کہ پہننے والے زیورات میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، امام مالک کہتے ہیں نہیں ہے، امام شافعی کہتے ہیں نہیں ہے، امام احمد کہتے ہیں نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہے۔ اہل الحدیث نے اور اہل حدیث علماء نے دیکھا کہ حق امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے، لہذا یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو تسلیم کر لیا۔ تو اہل الحدیث کے یہاں جہاں قرآن و سنت منبع و مصدر ہیں، وہیں دوسری جانب چاروں ائمہ کا احترام موجود ہے، لیکن چاروں ائمہ کو ماننے والے اپنے فقہی اختلافات کی بنیاد پر ایک شخص دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت یہ جماعت کا اور اجتماعیت کا محور ہیں، اور اسی بنیاد پر یہ قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کر کے ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، اور ان کو ایک دوسرے سے الفت و محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام کہ فَمَذْهَبُ وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَذْهَبٌ قَدِيمٌ مَعْرُوفٌ قبل ان يخلق الله ابا حنیفہ والشافعی ومالکا وابا حنیفہ۔ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب و مسلک یہ قدیم معروف مذہب و مسلک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مسلک و مذہب کی تکمیل امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی پیدائش سے بہت پہلے مکمل کر دی تھی، کیونکہ اس مذہب کو صحابہ کرام نے اپنے نبی سے اخذ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو جو پاکیزگی اس مکتب فکر اور اس مذہب اور اس مسلک کے اندر ہے، جو پاکیزگی منہج سلف کے اندر ہے، وہ دنیا کے کسی مکتب فکر کے اندر نہیں آ سکتی۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عبارت منہاج السنہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار چیزیں یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کی جا سکتی ہیں، بات لمبی ہو رہی ہے، میں اختصار کر کے آپ کے سامنے
اہل سنت والجماعت اور اہل کلام کے مذاہب اور مکاتب فکر کی چند مثالیں پیش کر کے اپنے خطاب کو سمیٹوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افترقت الیہود، کہ یہود و نصارہ یہ 72 فرقوں پر اور 71 اور 72 فرقوں پر تقسیم ہو گئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں پر تقسیم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ان میں سے کون جنتی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کلھا فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے جلدی سے سوال کیا وہ ایک کون سے لوگ ہیں، ہم بھی انہی کے طریقے پر چل جائیں، انہی میں اپنا شمار کرنے لگیں، انہی کے منہج کو اختیار کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ بعض روایات میں ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج کے دن میں جس طریقے پر چلتا ہوں اور میرے صحابہ جس طریقے پر چلتے ہیں وہی طریقہ فرقہ ناجیہ کا طریقہ ہے۔ رب کائنات نے دوسری آیت کریمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، میں اس کی جانب پورے علم اور حکمت و دانائی اور بصیرت کے ساتھ تم کو دعوت دیتا ہوں۔ میں بھی دعوت دیتا ہوں، اور ما انا علیہ واصحابی کی تعبیر اس کے اندر موجود ہے، میرے صحابہ اور ساتھی بھی اسی کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ یہ حکمت و بصیرت کا راستہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا راستہ تھا، اچھائیوں کو اچھا کہنے اور برائیوں کو برا کہنے کا راستہ تھا، انکار منکر کا راستہ تھا، یہ راستہ جو راستہ قرآن و سنت کے واضح راستے کے مطابق ہمارے سامنے آتا ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محجت بیضاء کی تعبیر فرمائی ہے، بالکل واضح راستہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے، ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے ساتھی جس پر چلتے ہیں وہی راہ نجات ہے، یا آج جس پر میں اور میرے ساتھی عمل کرتے ہیں وہی راہ نجات ہے، اس کے علاوہ کوئی راہ نجات نہیں۔ اور یہ منہج سلف کا بنیادی عنصر ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت کے ساتھ اس روایت کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور یہ روایت اگرچہ بعض طرق سے کمزور ہو جاتی ہے لیکن مختلف طرق سے یہ صحیح کے درجے پر پہنچ جاتی ہے، جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما غالباً راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کچھ لوگ آئے اور سوال کیا کہ حج تمتع افضل ہے کہ حج قران افضل ہے؟ انہوں نے کہا کہ حج تمتع افضل ہے۔ سائل نے کہا کہ آپ کے والد یعنی عمر بن خطاب اور اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما یہ دونوں تو حج قران کو افضل کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ حج تمتع افضل ہے۔ 3 بار یہ تکرار چلی، غضبناک ہو گئے اور کہا کہ تمہارے اوپر عن قریب آسمان سے پتھروں کی برسات ہوگی۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر ایسا کہتے ہیں، لہذا ایسا کرنا ائمہ کی تقلید میں تو دور کی بات ہے، یہاں اسلام کے پہلے اور دوسرے خلیفہ جن کو جنت کی بشارت بھی دے دی گئی تھی، جن کے رائے کی تائید میں بہت ساری روایتیں اور آیتوں کا نزول ہوتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں صحابہ کرام یہ تصور کرتے ہیں کہ ان کی کہی ہوئی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور ہم آئیں اور اپنے ائمہ کی بات کو قرآن و سنت پر ترجیح دیں تو یہ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنائیں،
جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان صحابہ جیسا ایمان لے آؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ مثال دی گئی صحابہ کرام کے ایمان کی، اور یہی حقیقت میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے تربیت حاصل کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، آپ کی صحبت میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں انگلی پکڑ کر کے ان کو چلنا سکھایا تھا۔ اتنا عظیم اور اتنا بڑا مربی جو سید الانبیاء ہو، جس کے اشارے کے نتیجے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہوں، وہ مربی جس کو تربیت دے دے، ان صحابہ کرام پر کوئی انگلیاں اٹھائے، ان کے منہج کی تردید کرے، تو اس کو اپنے جرم کا اندازہ کر لینا چاہیے، اور پہلی فرصت میں اس سے توبہ کر کے منہج سلف کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے فہم کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق لے کر کے چلیں۔ اتباع کے بالمقابل نہ عقل و شعور کو، نہ رائے کو ترجیح دی جائے، نہ اہل بدعت کے کلام کو ترجیح دی جائے، بلکہ صحیح انداز سے قرآن و سنت کے مطابق ہم چلیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ بات واضح کر دی فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، سنو میرے بعد جو لوگ زندگی گزارو گے بہت زیادہ اختلافات دیکھو گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، جب اختلاف دیکھنا تو میری سنت کو اپنا لینا، اور میرے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کر لینا، اسی میں تمہارے لیے راہ نجات ہے۔ آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، سنو نئی چیزیں جو دین کے نام پر ایجاد کی جاتی ہیں، خبردار ان سے بچ کر کے رہنا، کیونکہ ہر نئی بات جو دین کے نام پر ایجاد کی جائے وہ گمراہی ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہذا منہج سلف کی پیروی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں اہل الحدیث یا سلفیت کا جو منہج ہے، اس کے تناظر میں اگر آپ دلائل کا جائزہ لیں گے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو اہل الحدیث کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ شرف و اصحاب الحدیث میں ان کی یہ عبارت موجود ہے انتم اہل الحدیث بعدنا، ہمارے بعد تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے مسلمان ہوگے۔ امام عامر بن شراحیل رحمت اللہ علیہ، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاذ ہیں، 104 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یعنی صحابہ کرام کا دور انہوں نے پایا۔ تقریباً بعض روایات میں ملتا ہے کہ تقریباً 80 صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ثابت ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما حدثت الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث، میں تم سے کسی بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتا مگر اسی بات پر گفتگو کرتا ہوں جس پر اہل الحدیث کا اجماع ہے۔ اہل الحدیث سے مراد یہاں کم از کم وہ صحابہ کرام ہیں جن سے ان کی ملاقات ثابت ہے۔ غالباً میں نے 80 کہہ دیا، 500 صحابہ کرام جن سے ان کی ملاقاتیں ثابت ہیں، 500 صحابہ کرام۔ تو یہاں پر اہل الحدیث ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور محدث کبیر تابعی کبیر امام محمد بن مسلم بن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ، امام زہری جو 124 ہجری میں وفات پائی ہے، وہ کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے این انتم یا اہل الحدیث، اہل الحدیث تم کہاں ہو؟ آؤ ہم بیٹھیں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں۔ اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا قول میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، بے شمار روایتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اہل الحدیث یا سلفیت یا بعض علاقوں میں اہل الاثر یا بعض علاقوں میں محمدی یا مختلف ناموں سے
ان کو جو موسوم کیا جاتا ہے یہ در حقیقت ان کا صفتی نام ہے، جو حدیث پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں یا حدیث پر غالب طور سے زندگی گزارنے کے نتیجے میں ان کو دیا گیا ہے۔ لہذا ان سے نفرت کرنا گویا آپ حدیث سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں اہل الحدیث کا فرد ہوں، میں نے خود اپنے بزرگوں سے اور ہندوستان میں رائج بہت سارے ایسے مسائل جو اہل الحدیث کے ہاں رائج تھے لیکن دلیل کے خلاف تھے، بہت سارے مسائل میں نے اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ سے رہنمائی حاصل کر کے اس پر ان کے سامنے بہت سی چیزیں رکھی ہیں۔ تو ہم نہ اپنوں کو چھوڑنے والے ہیں نہ اغیار کو چھوڑنے والے ہیں، کیونکہ ہم دین کا دفاع کرنے والے ہیں، رب کائنات کے مشن کا دفاع کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل آپ اس فکر کو دیکھیں جو اہل الکلام کی فکر ہے، جو ذوالخویسرہ کی فکر سے امتداد کے طور پر نکلتی ہے۔ جب ذوالخویسرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا اعدل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ انصاف کیجئے، تو آپ نے فرمایا ویلک، تیرے لیے تباہی ہے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرنے والا ہے؟ یہی ذوالخویسرہ تھا جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے ذریعے سے ایک ایسی نسل پیدا ہوگی جو دین کے نام پر کھلواڑ کرے گی، دین میں لمبی لمبی نمازیں پڑھے گی، دین کی بڑی بڑی باتیں کرے گی، لیکن دین کے اصول و ضوابط ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے۔ اور آپ دیکھیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، دور خلافت میں، حروریہ نے جو شکل اختیار کی، انہوں نے کہا لا حاکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلمۃ حق، یہ کلمہ حق ہے، ارید بہ باطل، جس کے ذریعے سے باطل کا قصد کیا گیا ہے، یعنی کلمہ تو بالکل برحق ہے لیکن اس کے معانی غلط استعمال کر لیے گئے۔ اور اسی روایت میں آگے کہتے ہیں، غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دور میں ایسے لوگ آئیں گے جو دین کی بڑی بڑی باتیں کریں گے لیکن وہ باتیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گی۔ تو اہل کلام کے جو فرقے آج کے دور میں سلفی منہج کے لیے سب سے زیادہ خطرے کی گھنٹی بنے ہوئے ہیں، ان میں وہ لوگ سب سے زیادہ آگے ہیں جو ذوالخویسرہ کے متبعین ہیں۔ 1928 میں اس کو باقاعدہ تنظیمی ڈھانچہ دے کر کے حسن البنا نے تنظیمی شکل دے دی۔ یہ معتزلہ کی فکر سے، اشاعرہ کی فکر سے متاثر تھے اور اشاعرہ کے طریقے پر عقل کی بنیادوں پر دین کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ان کے بے شمار عقائد تھے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات دین کی سربلندی کے لیے نہیں تھے بلکہ سیاست کے قیام کے لیے تھے، اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں۔ قبروں پر رقص کرنا ان کی نظر میں جائز تھا، ساری کی ساری چیزیں سیاست کے لیے تھیں۔ 1947 میں انہوں نے اور ان کے متبعین نے مصر میں رافضہ کے ساتھ ایک سیمینار کیا، اور معروف سلفی عالم دین محب الدین خطیب کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جو ان دونوں میں امتزاج پیدا کیا گیا اس نے دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ ان لوگوں نے خوارج کی فکر کو آگے بڑھایا، لا الہ الا اللہ کا جو حقیقی مفہوم ہے، لا معبود بحق الا اللہ، اس کو تبدیل کر کے لا حاکم الا اللہ سے ان لوگوں نے تعبیر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی حاکم، جو بھی مسلم حکومت ان کے طرز پر حکومت نہیں کرتی ہے اور سیاست کی بنیادوں پر قائم نہیں کی جاتی، وہ حکومت اسلام سے خارج ہے۔ اس حکومت میں زندگی گزارنے والے سارے کے سارے مسلمان اسلام سے خارج ہیں۔ اس انداز کے تصورات، اس انداز کے فتنے ان لوگوں نے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ یا رسول اللہ اغثنی، اس کو یہ لوگ جائز سمجھتے تھے۔ یہود و نصارہ
اور رافضہ کے ساتھ سیاست کی بنیاد پر الفت و محبت کا اظہار ان کے یہاں کوئی جرم نہیں تھا، ایسے ہی کفر اور شرک کی بنیاد پر جو آوازیں اٹھائی جاتی تھی ان کو اسلامی رنگ دیا جاتا تھا، ایسے ہی انہوں نے الولا اور البرا کے عقیدے کے پورے مفہوم کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ قبر پرستی اور اہل بدعت سب کو سیاست کی بنیاد پر ساتھ میں لے کر کے چلنا، اور جو ساتھ آ جائے وہ سب کے سب مسلمان، اور جو ان کی مخالفت کرے یا ایسی حکومتوں کا ساتھ دے جو حکومتیں ان کے طرز پر قائم نہیں ہوئی ہیں، وہ سب کے سب کافر۔ یہ سارے کے سارے تصورات ان کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منہج سلف کی 3 بنیادیں ہیں، ان تینوں بنیادوں کو لے کر کے چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بعد کوئی ذوالخویسرہ کا متبع آئے یا کوئی غلط فکر کا کوئی پیروکار آئے، ہم کو متہم کرے، ہمارے اوپر اتہامات لگائے، کچھ بھی کرے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے وہ 3 بنیادوں پر چلتا ہے۔ ایک بنیاد ہے قرآن مجید، دوسری بنیاد ہے حدیث صحیحہ، اور تیسری بنیاد ہے ان دونوں کے دونوں مراجع و مصادر کو سلف صالحین یعنی صحابہ کرام کے فہم پر سمجھ کر کے زندگی گزارنا، چاہے وہ بات ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہم سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں، اور ان چیزوں کو لے کر کے چلنے کے لیے، ان تینوں بنیادوں کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے ایسے علماء حق سے اپنے دامن کو باندھ کر کے چلنا جو علماء بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے ڈر کے لوگوں کے سامنے حق کی وضاحت کرتے ہیں، باطل کو باطل کہتے ہیں، انکار منکر کرتے ہیں، برائی کو برائی کہتے ہیں۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے علماء کو تلاش کریں جو علماء صحابہ کرام کے اعیان صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں، ایسے لوگوں کو لے کر کے چلیں جو سنت سے استدلال کے اس پاکیزہ طریقے کو لے کر کے چلتے ہیں جو منہج سلف صالحین سے ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی جانب چلنے کے راستے کو اس پاکیزہ طریقوں میں تلاش کرتے ہیں، جو طریقے صحابہ کرام نے اختیار کیے، ان لوگوں کے پیچھے چلنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جو لوگ اپنے عقیدے کی صراحت کرتے ہیں اور بنیادی طور سے اپنے عقائد کو قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے اقوال سے اخذ کر کے اس کے مطابق دعوت دیتے ہیں، ایسے علماء کے پیچھے چلنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو منہج سلف کا علم حاصل کرنا، منہج سلف کے مطابق سلوک اور اپنی زندگی کا وتیرہ اختیار کرنا، اور منہج سلف پر ثابت قدمی اختیار کرنا، یہ 3 بنیادیں ہیں جو منہج سلف پر چلنے والوں کے لیے لازم ہیں۔ اس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت و الفت کا اظہار کیا جائے، ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے۔ اس کی بنیاد پر جو لوگ اس کے خلاف چلتے ہیں ان کو راہ حق پر دلائل کی روشنی میں لانے کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ سرکشی کریں تو ایسی صورت میں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، کیونکہ سلف صالحین کا طریقہ تھا۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ ہمارا تعامل دلیل اور حجت کے قیام کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ اس بات پر صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، علماء سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اہل بدعت کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے عداوت رکھی جائے، ان سے دوری اختیار کی جائے، کیونکہ اہل بدعت اگر کسی کی صحبت میں آ جاتے ہیں یا ان کی صحبت میں کوئی چلا جاتا ہے تو ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بڑے بڑے پائے کے علماء اہل بدعت سے چند لمحوں کے لیے سامنا ہوا اور ان کے ایمان میں، منہج میں خلل بیٹھ گیا،
اس کو ختم کرنا چاہتے تھے تو محنت و جستجو کرنی پڑتی تھی. لہذا اہل بدعت سے دوری اختیار کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال آیا تھا ابتدا میں، اس سوال کا بہت اختصار کے ساتھ میں جواب دے دینا ضروری سمجھتا ہوں. وہ سوال یہ ہے، سوال نمبر 1 جماعت اسلامی کے ایک شخص کا سوال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک سلفی یہ دعویٰ کیسے اور کس بنیاد پر کر سکتا ہے کہ وہی حق پر ہے اور باقی سارے کے سارے لوگ باطل پر ہیں اور غلط ہیں. سلفی کا یہ دعویٰ وہی حق پر ہے، کس نے طے کیا ہے؟ سلفی کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے منہج پر ہیں. وہ کس بنیاد پر ایسا کہتے ہیں اور وہ بنیاد صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بنیاد صحیح، اس بنیاد کا صحیح ہونا یہ کس نے طے کیا ہے اور اس کو طے کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ سوال مختلف پیرایوں میں کیا گیا ہے. بنیاد جو ہے آپ کو درس کے اندر بتا دی گئی. بنیاد جو ہے وہ دلیل ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے میں کروں آپ کریں یا کسی بھی مکتب فکر کو ماننے والا کرے، اگر دعویٰ کرتا ہے تو سامنا کر کے اپنے دعوے کو سچ ثابت کر دے اور دیکھ لے کہ اس کے مکتب فکر میں لوگ کس کی رائے پر چلتے ہیں اور سلفی حضرات کون سی بنیادوں پر اپنا مسئلہ اخذ کرتے ہیں. تو دعویٰ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم دلیل پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم یہ دعویٰ کبھی نہیں کرتے کہ ہم 100% حق پر ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منہج سلف کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے کہ ہم اس پر کچھوے کی چال چلتے ہیں. کچھوے کی چال دھیرے دھیرے چلتے ہیں اور ہماری تمنا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو موت اسی راستے پر دے، چاہے ہم منہج سلف کے سارے مسائل کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں. اس کو عبور کر پانا یہ تو بہت مشکل مسئلہ ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ 10%، 20%، 40%، 50%، 100% جتنا بھی چل سکیں، کم از کم ہماری موت اسی پر آئے. تو ہم یہ دعویٰ ہرگز نہیں کرتے کہ ہم ہی حق پر ہیں، لیکن ہم یہ دعویٰ یقیناً کرتے ہیں کہ ہم دلائل کی روشنی میں حق پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی یہ دیکھے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو، وہ یہ دیکھے کہ ہمارا کوئی عالم یا میں خود یا کوئی بھی شخصیت جماعت اہل حدیث کی، سلفیوں کی اگر کہیں دلیل سے ہٹ رہی ہے تو آپ ہم کو مطلع کریں، اس کو تنبیہ کریں. ہم خود جماعتی سطح پر اس کے بارے میں یہ اسٹینڈ اور فیصلہ لینے کے حق میں ہیں کہ ہم اس سے کہیں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ رجوع کیجئے، ورنہ اس مسئلے میں آپ کو مسلک حق سے خارج مانا جائے گا. یہ ہمارا دعویٰ ہے. رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دلائل کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جانا چاہیے.